حضرت فاروق اعظم ایک دن بیٹھے تھے تو وہ سورج کی جو تپش تھی نا، ابھی دیکھیے سورج کی کرنیں نکلی اور اس کی تپش اور حدت سے آپ کی پشت مبارک کو لگا کے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سورج کی تپش محسوس ہوئی، آپ نے یوں غصے کی نگاہ کے ساتھ سورج کو دیکھا، سورج بے نور ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی۔ میرے آقا کسی اور مجلس میں جلوگر تھے تو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ لگتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، جب سورج بے نور ہو گیا تو بچتا کیا ہے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ قیامت نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے، قیامت بھی نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے، ہوا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت فاروق اعظم کو جلانا گیا ہے، اور اس جلال فاروق اعظم کو، اس کی تپش کو، اس کی روشنی کافور ہو گئی۔ اب حل کیا ہے؟ محبوب پوچھ رہے۔ کون پوچھ رہے؟ محبوب پوچھ رہے حل کیا ہے؟ حضور حل تو ایک ہی ہے، جن کے جلال سے گئی تھی انہی کی محبت سے واپس آئے گی۔ کیا بات کر رہے ہیں بابا؟ سرکار نے مولا فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کر پھر سلو کرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کلپ آپ نے دیکھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، معاذ اللہ من ذالک، اس کی بکواس آپ نے سن لی ہے، اور یہ محض اس کی بکواس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا ہوا یا نہیں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج کو بے نور کیا یا نہیں؟ حالانکہ سورج کو بے نور کرنے والا کون ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں، اور یہ لعنتی جو بھی واقعہ بتاتے ہیں، ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اگر اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، یہ جب سورج بے نور ہو جائے گا تو یہ ہے وہ بات، اور سورج بے نور صرف قیامت کے دن ہی ہوگا، اس کے علاوہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ظالم جھوٹے الزام لگا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، اور محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر بھی۔ آپ کے زمانے میں ایسا تو ہوا نہیں، اگر ہوا ہوتا تو کسی کتاب بخاری، مسلم، ترمذی یا اور کوئی حدیث کی کتاب میں ہوتا، کسی کتاب میں اس کا حوالہ موجود نہیں ہے، محض اپنی طرف سے بکواس کی جا رہی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں، رہی وہ بات کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سیرت ہے، اپنا کردار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں وہ ان کو آتے نہیں ہوں گے شاید، اس لیے وہ انہوں نے کبھی نہیں بتانے۔ حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا کوڑا جو ہے وہ زمین پر مارا، اور زلزلہ اب تک مدینہ میں نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دور اپنی آواز کو پہنچایا، منبر پر یا ساریت الجبل کی آواز لگائی تو ساریہ نے سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط پر دریائے نیل چلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدینہ میں آگ لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے کر بھیجا، اور وہ جب آگ پر ڈالی گئی تو چادر سے آگ بجھ گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کارنامے ہیں، اور سیرت کا وہ نرالا حصہ ہے جسے یہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انہیں آتا نہیں ہے، محض جھوٹے الزام اور کہانیاں انہیں آتی ہیں، سچا دین انہیں نہیں آتا، کیونکہ ان لانتیوں کا کام، الو کے پٹھوں کا کام جو ہے جھوٹے دین کو یا تو کہانی دین کی صورت میں بنانا ہے، یا کسی پر جھوٹے الزام کو دین بنانا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔